بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو معافی ہے نا، وہ تو ہو گئی ہے ریجیکٹ، اور توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہونی ہے، لیکن عدالت نے آج ایک ہفتے کا وقت دے دیا۔ میں بھی تفصیل میں جاتا ہوں۔ بہرحال سزا، جرمانہ اور نااہلی، جی ہاں، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور آج سپریم کورٹ سے بھی اس پروکسی والی بات جو اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ اب آپ پروکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکا رہے ہیں، وہ باقاعدہ چیز سمجھ آئی، لیکن اینڈ رزلٹ پہ ہی ساری بات جانی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کے لیے فیصلہ محفوظ ہے اور ان کو خوشخبری مل سکتی ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر 2 نئے مقدمات کی تیاری ہے، اور اب آفیشیل ہوگی یہ بات کہ یہ مقدمات نہیں بننے۔ اور ایف آئی اے کو پاکستان تحریک انصاف نے سرپرائز دیا ہے، وہی جو سیفر کیس والا سرپرائز تھا نا، کہ آج تک سیفر سامنے ہی نہیں ہے تو مقدمہ کیسا؟ تو اسی لیے محترم الرحمان کمیشن پر بڑا زبردست قسم کا سرپرائز دے دیا گیا جی۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے، تو بہت انٹرسٹنگ ولاگ ہونے جا رہا ہے، اس کو مس نہیں کرنا۔ اگر چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، اس کے لیے بٹن دبا دیں سبسکرپشن کا، تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ اچھا جی، توہین عدالت کیس ہے جی، مصطفیٰ کمال صاحب اور فیصل واڈا صاحب پر یہ کیس بنا اور آج ان کی پیشی تھی۔ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک تو مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے وکیل فروغ نسیم صاحب، جی ہاں، ان کے ذریعے معافی مانگی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہی فروغ نسیم صاحب ہے جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس کو پرسو کیا تھا۔ آپ کو ساری چیزیں یاد ہے نا؟ ہاں جی، تو فروغ نسیم صاحب کے ذریعے انہوں نے معافی مانگ لی ہے جی، اور کہ غلطی ہو گئی ہے، اور قاضی صاحب نے کہا اگر وہ معافی مانگ رہے ہیں مصطفیٰ کمال، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی نظر میں توہین عدالت ہوئی ہے، تبھی گناہ کا یقین ہو تبھی بندہ معافی مانگتا ہے نا، ورنہ معافی کیوں مانگیں گے؟ تو وکیل صاحب فروغ نسیم صاحب تھوڑا ہڑبڑائے ہیں، بڑا ہارڈ ٹائم دیا عدالت نے آج سامان میں، پورے بینچ نہیں دیا ہے، تو فوری معافی کی ان کی درخواست ہے وہ ہو گئی ہے مسترد، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف فیصل واڈا صاحب وکیل کے ذریعے پیش ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ جی فیصل واڈا صاحب معافی مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے، اور پھر بولا، میں نے کہا پورے بینچ نے کافی ہارڈ کوڈ کوشچنس وغیرہ کی ہے، اور تو فیصل واڈا صاحب کے وکیل نے کہا کہ سر ہمیں تھوڑا مشاورت کرنی ہے، تو ہم مشاورت کے بعد آپ کو آگاہ کریں گے کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے ہیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو عدالت نے جو شوکاز دیا ہوا نا، اس پر 1 ہفتے کا دوبارہ جواب جمع کرا دیا گیا ہے، دوبارہ معافی کا ٹائم دیا گیا ہے عدالت نے، تو رحم و کرم پہ چھوڑیں گے تو عدالت آگے کرے گی، نہیں تو عدالت نے جو کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی مگر اینڈ رزلٹ پہ ہوگی۔ میں اس طرح کی باتیں، سماعتوں کے ریمارکس سے بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سماعتوں کے ریمارکس کچھ اور ہوتے ہیں اور فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ مگر بہرحال فیصل واڈا صاحب نے سپریم کورٹ سے باہر آ کر جو پریس کانفرنس کی، میڈیا کے سوالوں کے جواب دیے، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ جسٹس بابر ستار صاحب ہوں یا اطہر من اللہ صاحب ہوں، ان سے متعلق میں عزت مآب یا محترم جسٹس تبھی بولوں گا نا جنہیں میں قابل احترام سمجھوں گا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل احترام ہے تو میں انہی کو کہوں گا۔ میں تو ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے کی ان کی مخالفت کرتا ہوں، یہ انہوں نے بولا۔ تو بہرحال میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی پریس کانفرنس میں قطعاً کسی قسم کی کوئی شرمندگی نظر نہیں آ رہی تھی، ہاں ہونٹ بار بار وہ کھا رہے تھے، لیکن بہرحال شو یہ کر رہے تھے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ امتحان ہے کہ پتہ چلائیں کہ جی فیصل واڈا صاحب کو اتنی چھوٹ کس نے دیا ہے، یہ قاضی صاحب کا امتحان ہے، کیونکہ چھوٹ کا اندازہ میں آپ کو اس بات سے لگا رہا ہوں کہ فیصل واڈا کے صاحب 2 درجن سے زائد سینیٹر تھے۔ وہ فیصل واڈا جو کہتا ہے نہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں، نہ ہی میں نون لیگ میں ہوں، میں تو آزاد حیثیت سے ہوں، اس فیصل واڈا کے ساتھ نون لیگ کے وزراء اور سینیٹرز اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اس بندے کے ساتھ تھے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جس بندے نے جماعت بھی جوائن نہ کی اور 2 درجن 24 سینیٹر موجود ہو، اتنے تو ویسے نہیں پہنچنے دیتے عدالتوں میں دیگر کیسز میں، اتنے تو شاید نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں موجود ہوں گے، تو آپ اندازہ طاقت لگا لیں کہ ان کی طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ ان کے پیچھے کون ہے، تو ان کی پاور کتنی فیصل واڈا صاحب کی۔ خیر یہ پاور ساری سامنے آنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے پیمرا کی رپورٹنگ پہ بھی اسی دوران بات ہوئی نا کہ پیمرا نے رپورٹنگ کرنے سے منع کیا نا، عدالت کی کارروائی کو پیمرا نے منع کیا صحافیوں کو کہ وہ رپورٹ نہیں کر سکتے، تو اس پر قاضی صاحب نے نوٹس لے لیا، انہیں کہا عدالتی کارروائی نشر کرنے سے متعلق ہم نوٹس لیتے ہیں، پیمرا کون ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنے والا کہ عدالتی کارروائی کا کون سا حصہ ٹی وی پہ چلنا اور کون سا نہیں؟ انہوں نے کہا کون ہوتا ہے پیمرا؟ تو پورے بینچ نے یہ سوال اٹھایا نا کہ انہوں نے کہا، پورے بینچ نے کہا یہ تو وہی پیمرا ہے جس نے 30 40 منٹ کی پوری پریس کانفرنسز دکھائیں، مصطفیٰ کمال کی، فیصل واڈا کی، نہ تو انہوں نے پیمرا نے کسی کو روکا،
نہ ہی کچھ پوچھا. تو یہ تو بدنیت ہی پکڑی گئی نا بیسکلی پیمرا کی. تو پھر بتا رہے ہیں کہ یار تم کہاں چل رہے ہو, ساری چیزیں عدالت بتا رہی ہے, پورے کا پورا بینچ بتا رہا ہے کہ تم لوگ کون ہو. ایسی ترمین اللہ صاحب نے کہا بار بار چیف جسٹس صاحب آپ کے سامنے کہتے رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں میرے پاس آیا ہی کوئی نہیں تھا. یہی کل کی سماعت پہ تھا نا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, انہوں نے کہا ہم کوئی ایس ایچ او نہیں ہے, متعلقہ فورم پہ جائیں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. مجھے بہت اچھے سے وہ جملہ یاد ہے. مجھے یہ ایک بیرسٹر گوہر کے گھر پہ حملہ ہوا تھا, تب کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ ایس ایچ او, اور اس پہ بھی یہی انہوں نے بات بولی تھی. تو بہرحال خیر یہ باتیں تھیں. تو میں آگے بڑھتا ہوں. تو میں نے کہا کس قانون کے تحت یہ منع کر سکتے ہیں, تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور یہ بھی پوچھا انہوں نے کہا فیصل واڈا صاحب اس پریس کانفرنس کے بعد کس کی خدمت کرنا چاہتے تھے. یعنی فیصل واڈا کے وکیل سے کہا انہوں نے کہا کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. وہی فیصل واڈا اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پراکسی. جی ہاں, کبھی کوئی قانون بدلنے کی کوشش کی کہ بھائی ججز کی نیشنلٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. کوئی پارلیمنٹ میں ایسی کوئی بات کی ہم نے آج تک بولا کہ کوئی فلانا سینیٹر عدالت میں آیا نہیں, پارلیمنٹ میں آیا نہیں, اجلاس میں اتنی چھٹیاں کیوں کی ہیں. تو ہماری یہ ڈومین نہیں ہے, آپ قانون بنائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پر قاضی صاحب تھوڑا فرینڈ لگ رہے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اینڈ رزلٹ پہ ہی بات کروں گا, میں اس زیادہ باتیں نہ ہی کروں تو بہتر ہے. 2 درجن سینیٹرز دیکھتے ہیں کتنا زیادہ اقتدار ادا کرتے ہیں. ایف آئی اے کا نوٹس ہی رؤوف حسن صاحب, عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کو ملا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا. محسن اختر کیانی صاحب نے ان کی درخواست پر اعتراض کے ساتھ وہ سن رہے ہیں جی. اور وکیل کے ذریعے جو بابر احمان صاحب کے ذریعے ایف آئی اے میں جواب داخل کرایا گیا جی. اور عمر ایوب صاحب کی طرف سے انہوں نے جواب داخل کرایا گیا. انہوں نے کہا بھائی ایف آئی اے والے ہمیں آپ جس رپورٹ پر بلا رہے ہیں نا وہ ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, ایسا کریں اس کی کاپی تو ہمیں دے دیں. بھائی کیسے دے دیں گے, سرکاری طور پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تو آج تک شائع ہی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بھائی پھر کیسے کیس بنا سکتے ہیں, وہ تو آج تک شائع نہیں ہوئی. تو مطلب سائفر کی طرح کا والا یہ معاملہ ہو گیا اور مشکل میں ہے جی. آگے بھی بابر احمان صاحب ہیں, تو سائفر بھی نہیں کھولا گیا, تو حمود الرحمان رپورٹ بھی نہیں کھولی گئی. تو ویب سائٹس پر اندر کھانے جس طریقے سے خفیہ طور پر شائع ہو جاتی رپورٹس, یہ تو اس طریقے سے تھا. تو بہرحال یہاں ایف آئی اے کو سرپرائز ملا ہے. اور ادھر لے جی آفیشلی بھی یہ بات اناؤنس ہو گئی. انصار عباسی صاحب نے بھی کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے, جتنے مرضی کیسز ختم ہو جائیں, عمران خان صاحب کی ابھی رہائی جو ہے نا وہ نہیں ہونی, جو مرضی ہو جائے, ابھی وہ ممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, لیکن حکام کے پاس سابق وزیر اعظم کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے آپشنز موجود ہیں. مطلب انتظامیہ کچھ اور سوچ رہی ہے, یہ وہ بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ بالکل کچھ سوچ رہی ہے. مقدمات ختم ہونے کی امید تو ہے نا سب کو, کہ لیڈرز اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان سب کو امید تو ہے کہ ختم ہونے کی. انہوں نے کہا نہیں, ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. انتظامیہ کسی ڈفرینٹ وے میں سوچ رہی ہے. ایک تو 1971 کا جو متنازع ٹویٹ ہے عمران خان صاحب پر, اس پر مقدمہ بنانے پر غور ہو رہا ہے. دوسرا توشہ خانہ دوئم کہ یہ تحائف لے کے اتنے مہنگے کیوں بیچے. جی ہاں, اس کے اوپر ایک ریفرنس بنا ہوا ہے, لیکن وہ ریفرنس ابھی تک سامنے لے کے نہیں آ رہے, دائر نہیں کر رہے, کیونکہ جیسے ہی ان کو پتہ ہے عدت میں نکاح عمران خان صاحب کا 24 تاریخ کو کیس ہے نا, نہیں بلکہ اس سے پہلے اب 7 تاریخ کو کل ایک پیشی ہے اس کی, پرسوں. تو اس پہ بھی رہائی کنفرم ہے, تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو رکھنے کی کوئی وجہ تو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا وہ جیسی ادھر رہائی ہوگی عمران خان صاحب کی, فوراً ہی نیب کا ریفرنس ڈال کے عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی جائے گی. تو یہ سارا ان کا پلان ہے, اور یہ کلیئر ہوگی یہ بات. میں یہ نہیں کہہ سکتا, میں نے بہت پہلے بتایا نہیں, میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ, لیکن اب یہ آفیشلی کنفرم ہو گئی بات. ادھر عمران ریاض خان صاحب کا جو معاملہ ہے حج پہ جانے والا, ای سی ایل میں نام ڈال کے ان کا فیصلہ ایک دوسری پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ڈال کے گیا تھا. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے پیش ہوا جی. فیصلہ محفوظ کیا, تھوڑی دیر میں سنائیں گے. تو بہرحال انہوں نے کہا اینٹی کرپشن محکمہ یار کوئی ایجنسی تھوڑی ہے. پاکستان میں کتنے لوگوں پر کرپشن کے مقدمات, تو سب کے نام ای سی ایل میں ڈالیں گے, کتنا کے ڈالیں مجھے ذرا بتائیں. انہوں نے کہا پھرتیاں چیک کریں. 31 تاریخ کو کہا گیا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیں, آپ نے اسی کو ڈال دی, اتنی جلدی سارے کام ہو جاتے ہیں. میں کہا چلے ہم خوش ہیں کہ پاکستان میں کوئی ادارہ تو اتنی جلدی کام کر رہا ہے, پر ان کو اجازت مل جائے گی, مجھے اس بات کا یقین ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. ایک بار پھر سے ریکویسٹ, چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.